تو ہم اپنی بایوگرافی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنا ماضی تھوڑا سا یاد کر رہے تھے، اور اس کی بڑی اچھی اچھی جو یادیں ہیں اور بڑے اچھے اساتذہ ہیں، اچھے دوست ہیں، ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے ایف ایس سی جب ہم نے کر لی 2001 میں نے پھر ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی یونیورسٹی لائف تھوڑی سی بتاؤں، تھوڑا سا پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کچھ میں نے اپنے اسکول کے دوستوں کا تو ذکر کیا گاہے بگاہے، کلاس وائز جو میرے کلاس فیلوز تھے، کلاس فیلوز کے علاوہ بھی میرے جو اچھے دوست ہیں اور رہے ہیں، وہ ہمارے کزن ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، حسنین عباس، وہ بھی بڑے اچھے دوست۔ ماضی میں تو بہت زیادہ ہمارا انٹریکشن رہا، جب ہم چھوٹے تھے تو کھیلتے ہی اکٹھے تھے جناب۔ وہ ایک کلاس مجھ سے پیچھے تھا، حالانکہ ہم عمر ہیں تقریباً مطلب ایک آدھ مہینے کا اوپر نیچے ہے، تو ایک کلاس وہ پیچھے تھے مجھ سے، محمد حسنین عباس جعفری، آج کل الیکٹرانکس انجینئر ہیں اور نوری آباد میں ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے فیکٹری ایریا میں، وہاں بہت اچھی پوسٹ ہے ان کی ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید ترقیاں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہو جاتی ہے اور سلام دعا رہتی ہے ہماری۔ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، تو بچپن میں وہاں ماموں کے گھر بھی ٹائم بہت گزرا ہے، بہت زیادہ۔ جب بھی گھر سے بور ہونا، جب بھی گھر میں کوئی پڑھائی کا سلسلہ چھوٹا موٹا جو ہوتا تھا ہمارا، میں دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ پڑھائی نہیں کرتا تھا 8ویں کلاس تک۔ 9ویں اور 10ویں میں پھر میری روٹین 4 گھنٹے پہ چلی گئی، اور ایف ایس سی میں تھوڑا میرا دل ٹوٹا تھا، وہ نمبر کم تھوڑے سے آئے تھے، 700 نمبر میں نہیں لے سکا تھا، اور پھر انعام نہیں ملا 1000 جو دادا جی نے وعدہ کیا تھا، تو میرا تھوڑا سا دل بھی کھٹا ہو گیا تھا، اور پھر ایف ایس سی میں وہ میں نے پورا کنسنٹریٹ نہیں کیا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ اس وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ایج فیکٹر بھی تھا، ہم بڑے ہو رہے تھے اور بڑے ہیرو بن گئے تھے۔ کالج لائف میں جا کے تھوڑا سا چیزیں مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی تھیں، ایک عمر ہے جی، اس وقت فلمیں بڑی اٹریکٹ کرتی تھیں، اس وقت ہوا اچھا ظلم یہ ہوا، میں تو ظلم ہی کہوں گا، کہ 9th کلاس میں ہمارے گھر میں ڈش اینٹینا نیا نیا آ گیا اور فٹ ہو گیا، اور جناب بھرمار ہو گئی چینلز کی، سونی ہے، زی ٹی وی ہے، سہارا ٹی وی ہے، پتہ نہیں کون کون سے ٹی وی تھے، بہت سارے ٹی وی مطلب ڈش پہ آتے تھے، چینلز آتے تھے۔ تو اس میں پھر ایک شیکھر سمن کا پروگرام تھا، وہ مزاحیہ پروگرام تھا، وہ دن میں 3 دفعہ وہ نامراد لگاتے تھے، تو صبح دوپہر اور شام، صبح اور شام والا تو میں دوبارہ یعنی 2 دفعہ تو لازمی دیکھتا تھا نا، دیکھا ہوا پھر دیکھتا تھا، اور وہ ڈیلی تھا وہ پروگرام، تو میری توجہ پھر اس طرف رہی، ڈش کی طرف، اور ظاہر ہے پھر جب ڈش کی طرف ہوئی تو کیا ہوا، ایف ایس سی، اچھا میٹرک تو جیسے تیسے کر گئے ہم، ابھی وہ ہم مطلب بڑے بلوغت کی طرف ابھی ہم نہیں، میں نہیں اتنا زیادہ، مجھے نہیں سمجھ نہیں تھی، تو جب لیکن فرسٹ ایئر میں جب میں آیا تو پھر چیزیں بڑی خوشبودار لگنا شروع ہو گئیں، ماحول بڑا خوشبودار ہو گیا، لطف والا ہو گیا، ہوائیں بڑی خوبصورت لگتی تھیں، گرمی بڑی اچھی لگتی تھی، سردی بڑی اچھی لگتی تھی، پورا موسم ہی بڑا اچھا لگتا تھا، ایک انرجی لیول عجیب سا ہو گیا، پتہ نہیں وہ کوئی ہارمونل چینجز تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں لگتی تھیں۔ عجیب سا یار، موسم ہی کچھ چینج ہو گیا تھا، اندر کا موسم شاید چینج ہو گیا تھا، محبتیں اور پیار اور یہ چیزیں بڑی اچھی اٹریکٹیو تھیں، اور ادھر سے ڈش کا مطلب سونی ٹی وی، زی ٹی وی، شیکھر سمن کے پروگرام، اور وہاں اس پہ آتے تھے گانے، کس کے گانے، یہی وہ جو فلمیں ہوتی تھیں جو بنتی تھیں، اور نیا نیا وہ شاہ رخ خان بہت بڑا مشہور ایکٹر ہے آج کل بھی، گووندا اس وقت بڑا مشہور تھا، امیتابھ بچن صاحب بہت مشہور تھے،
اب بھی ہیں، مطلب وہ اب بھی ہیں، ہوں گے۔ اب تو میری کوئی دلچسپی نہیں رہی ان لوگوں میں، پہلے تھی جب میں، کیونکہ ڈش آ گیا تھا اور پھر ایک توجہ بھی اس طرف ہو گئی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے میری پڑھائی بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے اس کا ادراک بھی تھا، اور کئی دفعہ میں نے غصے میں آ کے چھپ چھپ آ کے گھر والوں سے اوپر جا کے میں نے ڈش کی کبھی تاریں کاٹی، کبھی اس کی جو ایل ایم بی ہوتی ہے اس کا رخ چینج کر دیا، کبھی جناب ڈش کو جا کے ہلا کے اس کا وہ جو چھجا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کو مطلب ایک سائڈ پہ کر دیا، اور پھر یہ بناتے رہتے تھے، ایک ایک دو دو دن لگ جاتے تھے، اور وہ گیپس آ جاتا تھا، اور اس میں میں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر لیتا تھا جب میرے کوئی ٹیسٹس وغیرہ ہوتے تھے۔ اور گھر میں کیونکہ ایک ہی کمرہ تھا اور سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، اس کو پھر ہم نے کمرے میں چینج کر لیا تھا، میرے ابو نے بنا لیا تھا اس کو بھی کمرہ، اور اسی برآمدے کو کمرہ بنا لیا، اس کمرے میں بھی ایک چھوٹی سی پارٹیشن بنا کے ایک اور چھوٹا سا کمرہ بنا لیا تھا، تو اس طرح گزارا ہو رہا تھا۔ تو کیا کرتا تھا، بڑا توجہ جاتی تھی ڈراموں فلموں کی طرف، ایکٹرز کی طرف، ایکٹریسز کی طرف، اٹریکشن تھی، ہو رہی تھی سب کی طرف، ڈیولپ ہو رہی تھی، چیزیں خوبصورت لگ رہی تھیں، توجہ کم ہوتی جا رہی تھی پڑھائی میں، اور پھر مجھے اپنے آپ پہ غصہ بھی آتا تھا، یار کیا کر رہا ہے یار، اپنی توجہ ٹھیک کرو۔ اور پھر جب زیادہ غصہ آتا تھا فرسٹریٹ بھی ہو جاتا تھا، اور پھر ان کو کہتا بھی تھا یار یہ بند کرو، یہ میرے لیے نقصان ہے، اور لیکن ایک ٹی وی ایک روم ہے، ایک روم میں ہی ٹی وی ہے، اور اس میں سارے لوگ ہیں، ہم 5 بہن بھائی، ہم مطلب ہم 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں، تو ان کی بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں تھی توجہ، ان کی پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا دل ٹی وی کی طرف زیادہ تھا کم تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ اپنا پتہ ہے کہ میرا ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا جا رہا تھا اس کی طرف، ٹی وی کی طرف۔ اچھا، تو پھر غصہ آتا تھا، پھر میں جا کے اپنے ایگزامز اور ٹیسٹ جو ہوتے رہتے تھے میرے ان بٹوین 9ویں 10ویں اور پھر فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں، تو میں پھر ڈش کو خراب کر دیتا تھا جا کے، اس کا کبھی رخ موڑ دیا، کبھی تار کاٹ دی، کبھی ایل ایم بی چینج کر دی، اور پھر وہ درمیان میں 2 3 دن کا گیپ آتا تھا، پہلے شروع میں ایسا آتا تھا گیپ آ جاتا تھا، پھر یہ فوراً ہی بنا لیتے تھے، اور جی فلاں ڈرامہ آنا ہے اور شام کو ہم نے دیکھنا ہے، تو وہ ابھی صبح میں نے خراب کیا اور رات کو انہوں نے بنا لیا۔ او یار، اچھا پھر یار یہ پتہ نہیں کون خراب کر کے آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی ہیں، یہ کوئی بلیاں شلیاں ہیں، یہ کون، میں نے کہا نہیں یہ بلا ہے کوئی دل میں کہتا تھا، ان کو نہیں بتاتا تھا، کبھی میں بھی کہہ دیتا تھا ہاں کوئی بلا شلا ہوگا یا کوئی بلی شلی ہوگی، اس نے ہلا دیا ہوگا۔ جب پہلے میں نے ان کو روکا، بتایا، کہا کہ اس کو بند کرو، نہیں کیا، تو پھر میری یہ حرکتیں شروع ہو گئیں، اور پھر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ چلیں، وہ ایک تو یہ وجہ بنی، پھر ایف ایس سی میں تھوڑی توجہ میری کم ہوئی پڑھائی کی طرف، دوسری وجہ میں نے بتائی کہ وہ مجھے انعام نہیں ملا تھا میٹرک میں، 700 نمبر نہ آنے پر، جو 1000 بہت بڑی رقم تھی اس وقت، 1998 کی بات کر رہا ہوں، میٹرک میں نے کیا 1998 میں، تو وہ نہیں ملا۔ ایف ایس سی میں پھر وہ ایج فیکٹر، بلوغت اور توجہ اس طرف، اور اچھا اس دوران پھر ہماری جو کیا کہہ سکتے ہیں، کلاس فیلو تو نہیں تھے وہ، میرے حسنین کزن، میرا دوست، میرا زیادہ ٹائم بچپن کا ان کے گھر میں گزرنا، اس نے میرے گھر آ جانا، میں نے اس کے گھر چلے جانا، ہم شام کو فٹ بال اکٹھے کھیلتے، کرکٹ اکٹھے کھیلتے، اور میں اپنا ایکسٹرا ٹائم جو تھا نا وہ میرا ماموں کے گھر حسنین کے ساتھ ہی گزرتا تھا، بڑا دل لگتا تھا یار، اس سے ہم باتیں کرتے تھے۔ اچھا ایک اور بھی وجہ تھی کہ اسے ڈیلی جیب خرچ بھی اس کے ابو جی دیتے تھے، ابو نہ دیں تو اس کے انکل دے دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی میرے ماموں، یا کوئی نہ کوئی ان کو جیب خرچ ملتا رہتا تھا، مطلب ان کے بڑوں کی طرف سے، اور ہمیں نہیں ملتا تھا، ہمیں صرف یہ تھا، ہماری کریانے کی دکان تھی میرے ابو کی، وہ فرسٹ ٹائم اسکول میں پڑھاتے تھے، سیکنڈ ٹائم وہاں بیٹھتے تھے، اور فرسٹ ٹائم وہاں میرے چاچو بیٹھتے تھے، اور ان چاچو کی ساتھ درجیوں کی بھی دکان تھی، ایاز حسین، تو ہم سیکنڈ ٹائم جاتے تھے دکان پہ، تو ہمیں کافی ٹائم وہاں اسپینڈ کرنے کے بعد ایک ٹافی یا ایک بسکٹ یا ایک رس کیک
مل جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے وہ ہماری صحت کے لیے میرے ابو ایسا کرتے تھے کہ یار یہ فضول چیزیں ہیں، ٹافیاں زیادہ کھائیں گے بچے، ان کا معدہ خراب ہوگا، دانت خراب ہوں گے۔ وہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے، اس وقت ہمیں ظلم لگتا تھا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اچھا وہ پیسے بھی ہمیں اس لیے نہیں دیتے تھے کہ یہ فضول چیزیں خریدیں گے، گندی چیزیں کھائیں گے، چاٹ چورن پاپڑ یہ اس طرح کی چیزیں، اور اس سے بچوں کے گلے خراب ہوں گے، دانت خراب ہوں گے، پیٹ خراب ہوں گے، صحت خراب ہوگی۔ لیکن اس وقت ہمیں ادراک نہیں تھا ان چیزوں کا، وہ اپنے طور پر بالکل صحیح کرتے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں ظلم لگتا تھا۔ تو اچھا اس کے برعکس پھر اب میرے ساتھ ساتھ ضمنی یہ بھی باتیں بتاتے چلیں کہ اگر وہ ہمیں جیب خرچ نہیں دیتے تھے میرے ابو، تو وہ گھر میں روزانہ ڈیلی تقریباً، کبھی مس بھی ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اکثر اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائم کوئی نہ کوئی فروٹ ضرور لے کے آتے تھے، اور ایک ٹائپ آف فروٹ۔ گرمیوں کا موسم ہے یا سردیوں کا موسم ہے تو فروٹوں کے انبار نہیں لگا دیتے تھے۔ آج ایک دن میں ایک فروٹ آئے گا، مثلا بنانا یا کیلے اگر لانے ہیں تو ایک کیلے ہی لائیں گے سب کے لیے، ایک ایک ٹائپ، اور اگلے دن یا اس سے ایک دن چھوڑ کے پھر کبھی سیب آ جائیں گے، کبھی ایک دن چھوڑ کے پھر انگور آ جائیں گے، پھر اسی طرح شفٹ اوور ہوتا رہتا تھا۔ یہ بہت کمال انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہوا تھا، کیونکہ اسکول ٹیچر اور محدود تنخواہ اور پھر بچوں کی صحت کا بھی خیال، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مینیج کی ہوئی تھیں۔ اور پھر ہمیں زیادہ باہر بھاگنے دوڑنے بھی نہیں دیتے تھے کہ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، دیکھنا ہے، لوگوں کے چونچلے دیکھنے ہیں، ان کا دماغ خراب ہونا ہے، اور پھر ان کی ڈیمانڈز بھی بڑھیں گی، اور ہم وہ کرنے نہیں دیتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی تھیں۔ مثلا جب ہم اسکول میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، بچے ہوتے تھے پرائمری میں یا مڈل میں اور ایون میٹرک میں بھی، تو کیا ہوتا تھا، پرائمری کے بعد ویسے میرے ابو نے مجھے جیب خرچ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیا تھا۔ پہلا جیب خرچ مجھے یاد ہے 10 روپے مہینہ تھا میرا، پھر میرا جیب خرچ بڑھا کے جناب ایک سال بعد 30 روپے مہینہ ہو گیا، وہ میرا 5ویں کے بعد ہوا تھا۔ 8ویں تک وہ پھر میرا 50 روپے تک ہو گیا تھا مہینہ، مزہ تھا۔ اچھا 50 روپے مہینہ، پھر ہمارے پاس جب 50 روپے آتے تھے تو ساتھ ہمیں انسٹرکشنز بھی دی جاتی تھیں کہ اس سے سموسے نہیں کھانے، اس سے فضولیات چیزیں پاپڑ شاپڑ اور یہ گند خرابہ یا آئلی چیزیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں پہلے بٹھا دیا ہوا تھا، کھٹے کنو مالٹے یہ وہ چیزیں نہیں کھانی، ہاں کیلے کھا سکتے ہیں، کھویا کھا سکتے ہیں، سون حلوہ کا مطلب ہائیجینیکلی اور سائنٹیفکلی اور میڈیکلی میرے والد صاحب نے ان کے بس میں جو پاسبل بیسٹ چیزیں تھیں ہماری خوراک کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے انہوں نے کی، اور میری والدہ نے بھی ان چیزوں کو کوشش کی کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، کروایا جائے۔ اور اس وقت ہمیں بڑا ظلم سا محسوس ہوتا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے کزنز کو اور ہمارے کلاس فیلوز کو تو جیب خرچ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، اور وہ اسکول میں آ کے وہ چھوٹے جامن بیچنے آتا تھا ایک بچہ، میں بڑا للچائی ہوئی نظروں سے ان جامنوں کو دیکھتا تھا، مجھے بڑے اٹریکٹیو لگتے تھے وہ کالے سے رنگ، اب بھی میری پسندیدہ مٹھائی میں سے وہ جامن ہے۔ تو اس وقت سے میں اس وقت سوچتا تھا کہ یار جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو بس یہ میں نے جامن ہی کھانے ہیں جب میرے پاس پیسے ہوا کریں گے۔ گلاب جامن، اور میں نے کھائے بہت سارے، اب بھی کھا لیتا ہوں، مطلب کہ اور اسی طرح مجھے مونگ پھلی بہت پسند تھی۔ جیب خرچ میرے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس، جن کے پاس وہ کھاتے تھے تھوڑا تھوڑا میں بھی شیئر کرتا تھا ان سے۔ اور پھر ایون کہ مجھے پھر مونگ پھلی کا چھلکا بڑا اچھا لگتا تھا، وہ چھلکے میں کھاتا تھا یار۔ میں ویسے کون سی باتیں اپنی بتا رہا ہوں آپ سب کو، لیکن یہ فیکٹس ہیں۔ اور کاپیوں کے کاغذ میں کھا جاتا تھا، سفید وائٹ کلر کے مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، پتہ نہیں کیا یار غربت تھی، پتہ نہیں کیا نیوٹریشن کی کوئی کمی تھی، پتہ نہیں کوئی منرلز وائٹامنس کی ڈیفیشنسی تھی یا کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ تھا۔ تو وہ کچھ عرصہ رہا، پھر میں سمجھدار سا ہو گیا۔ پرائمری کے بعد میں ٹھیک سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی، اور میٹرک سے پہلے پہلے میں سمجھدار
ذہنی طور پہ تو ہو گیا تھا، مطلب بلوغت ابھی نہیں تھی لیکن سمجھدار ایک چیزوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ آج کل کے بچے تو خیر شروع سے ہی بڑے تیز ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے دماغ ہیں ماشاءاللہ، ٹیکنالوجی کا بڑا اثر ہے۔ تو باتیں کہاں سے کہاں نکل رہی ہیں، یہی تو مزہ ہے بایوگرافی کا کہ یہ ساری چیزیں ریکال ہو رہی ہیں۔ تو بچے جیب خرچ لے کے آتے تھے اور میرے کزنز کو بھی جیب خرچ میں ملتا تھا، اور وہ اکثر سموسے لاتے تھے اور پکوڑے لاتے تھے، اور حسنین خاص طور پہ اس وقت سے جناب سموسے میری ایک ڈریم کیا کہہ سکتے ہیں پسندیدہ چیز تھی، اور شیئر بھی کرتے تھے، وہ کھلاتے بھی تھے ہمیں کبھی 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 کبھی۔ تو کھاتے تھے ہم۔ اس کے بعد جناب کٹھے کھیلنا، اور ایون کہ ہمارا جب میں نے میٹرک کر لیا، ایف ایس سی میں آ گئے، پھر میں نے بتایا کہ ایف ایس سی میں وہ دلچسپی تھوڑی سی کم رہی، میرے نمبر کوئی اتنے مزیدار نہیں آئے، مطلب کہ مزہ نہیں آیا ظاہر ہے۔ تو میں نے پھر ایک سبجیکٹ بیالوجی کو، سیکنڈ ایئر کی بیالوجی کو پھر سپلی پہ میں نے شفٹ کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پیپر نہیں دیا تھا، تو وہ میں نے پھر بعد میں لگایا، اور کیونکہ وہ بعد میں لگایا تو پھر اس کے بعد وہ ایک سال ایکسٹرا میں نے لگایا۔ تو ادھر سے پیچھے سے میرا کزن جو ایک سال پیچھے تھا، وہ اس نے پھر میرے برابر، وہ میتھ میں تھا میں بیالوجی میں تھا، مطلب اس نے کر لی ایف ایس سی، اس کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی۔ اب مرحلہ آیا جی، اب ان بچوں کو آگے ایڈمیشن کہاں ان کا ہو، تو میری امی نے یا میں نے یا میرے والد صاحب نے، ہم نے اخبار میں کچھ دیکھا کہ وہ فورسز اکیڈمی لاہور میں کوئی ایک اکیڈمی ہے، فورسز اکیڈمی، اور وہ کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ ایف ایس سی کے بچوں کی تیاری کرواتے ہیں، اور موسٹ آف دا جو بوائز یا گرلز وہاں پہ تیاری کرتے ہیں، تو ان کا کوئی ایڈمیشن اچھی جگہ ہو جاتا ہے، ایم بی بی ایس میں ہو جاتا ہے، یا اس میں نہ ہو تو کہیں کسی اچھی جگہ، مطلب اس اکیڈمی میں تھوڑی سی گرومنگ ہوتی ہے بچوں کی۔ ہم نے کہا جی جانا ہے۔ میری امی نے اس اکیڈمی کے لیے اپنی، جو میرے والد صاحب ان کو پیسے دیتے تھے، اور میری امی شروع میں بڑی محنت سے وہ بناتی تھیں، وہ کڑھائی کا تھوڑا سا کام، تھوڑا سا سلائی کا چھوٹے لیول کا کام، اور پھر ان کی پھر چھوٹی سی ایک ماشاءاللہ جاب ہو گئی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میری بھی کوئی جاب ہو اور مجھے بھی منتھلی کوئی پیسہ آئے، اور جو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں پہ خرچ کروں، اور گھر کی نگہداشت میں کچھ اس کو خرچ کروں۔ ہم چھوٹے، مجھے یہ بڑا اچھا یاد ہے، میری امی دعائیں مانگتی تھیں، اور وہ دعائیں قبول ہو گئیں، اور ان کی جاب ایز اے لیڈی ہیلتھ ورکر سٹارٹ ہوئی ان کی، اور اس میں میرے ماموں رحیم بخش زرگر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا بڑا رول تھا اس جاب کے دلانے میں، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور ہو گئی۔ کال بھی آ رہی ہے، ایک منٹ جی۔ السلام علیکم جی جی جی، اچھا اچھا، اللہ خیر، چلو ٹھیک ہے۔